عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس بصری سبق کا عنوان ہے فانی بدایونی کی غزل کی تدریس۔ اس سلسلے میں ہم فانی کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد فانی کی شاعری کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد فانی کی ایک منتخب غزل کا مطالعہ کریں گے ہم۔ اس طرح ہم فانی اور ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم فانی کے حالات زندگی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فانی بدایونی 13 ستمبر 1879 کو بدایون کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام شوکت علی خان تھا۔ فانی کے آبا و اجداد کابل سے دہلی آ کر بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے۔ اس خاندان کے لوگ ممتاز عہدوں پر فائز رہے اور ان کو کئی جاگیریں عطا کی گئیں۔ فانی کے پردادا نواب بشارت خان صوبہ بدایون کے گورنر تھے، لیکن زمانے کے انقلاب نے رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچا دی کہ فانی کے والد شجاعت علی خان بدایون کے ایک زمیندار ہو کر رہ گئے تھے، لیکن 1857 کے بعد تو انگریزوں نے یہ زمینداری بھی ختم کر دی، تو فانی کے والد کو پولیس میں سب انسپکٹری کی ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ فانی نے جن حالات میں آنکھ کھولی اس میں ایک آسودہ زندگی بسر کرنے کا سامان موجود تھا۔ فانی علی گڑھ سے 1901 عیسوی میں BA کی ڈگری لی۔ ان کی شاعرانہ طبیعت میں بڑا لاابالی پن تھا۔ ان کو محکمہ پولیس میں ایک اچھا عہدہ مل رہا تھا، لیکن ان کے والد نے خیال کیا کہ فانی کی طبیعت اس محکمہ سے میل نہیں کھاتی۔ وہ چاہتے تھے کہ فانی ایک آزاد پیشہ اختیار کریں تاکہ ان پر کوئی پابندیاں نہ ہوں۔ اس غرض سے انہوں نے فانی کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ بھیج دیا۔ 1908 عیسوی میں فانی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی، پھر لکھنؤ، بریلی، اٹاوہ، آگرہ اور بدایون میں وکالت کی۔ فانی کو وکالت کے پیشے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اکثر شعرگوئی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے مقدمات زیر دوران ہوں تب بھی وہ وقت پر عدالت میں حاضر نہ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ اکثر مقدمات ہار جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کو اپنا وکیل نہیں بناتے تھے اور فانی معاشی پریشانیوں میں گھر گئے۔ بعض جج حضرات فانی کی شاعری کے بڑے قدردان تھے۔ انہوں نے مختلف معاملات میں فانی کو کمشنر مقرر کیا تاکہ فانی کے لیے آمدنی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ججز نہیں رہے تو فانی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ بزرگوں کا چھوڑا ہوا اثاثہ بھی ختم ہو گیا، لیکن فانی کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس دوران فانی کی شاعری کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ ریاست حیدرآباد کے وزیر اعظم سر کرشن پرساد شاد فانی کو بہت پسند کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فانی حیدرآباد آ جائیں۔ انہوں نے سفر خرچ دے کر
ان کو حیدرآباد بلا لیا اور فانی کے رہنے کے لیے ایک سجا سجایا گھر دیا اور ساتھ ہی سواری کا بھی انتظام کیا۔ اپنی طرف سے مہاراجا نے فانی کے لیے ماہانہ 350 روپے کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ مہاراجا نے فانی کو دارالشفا ہائی اسکول کا صدر مدرس بھی مقرر کیا۔ اس دوران فانی شہزادہ معظم جاہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ شہزادے کے دربار سے وابستگی کو فانی اپنے لیے ایک بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ رات بھر ان کو دربار میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے دن ان کے لیے اسکول جانا مشکل ہو جاتا تھا یا پھر دیر سے اسکول جاتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر ان کا تبادلہ پہلے ناندیڑ، پھر ورنگل اور جگتیال جیسے مقامات پر ہوا۔ چونکہ مہاراجا کرشن پرساد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے کوئی فانی کا پرسان حال نہیں تھا۔ فانی کو حیدرآباد سے دور ان مقامات پر رہنا پسند نہ تھا اور وہ اکثر رخصت لے کر حیدرآباد آ جاتے تھے۔ 1939 میں ان کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ جو وظیفہ مقرر ہوا وہ بہت کم تھا اور آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا، اس لیے فانی کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اس دوران ان کی بیوی بھی بیمار ہو کر چل بسیں۔ مالی پریشانیوں اور ذاتی الجھنوں کی وجہ سے خود فانی کی صحت بھی خراب ہو گئی اور 1941 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آئیے فانی کی شاعری کی خصوصیات پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ فانی بدایونی کا شمار 20ویں صدی کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی غزل کا گہرا حزنیہ انداز ان کی پہچان ہے۔ فانی کے کلام میں مایوسی اور حزن و ملال کی اس قدر کثرت ہے کہ ان کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ شخصی طور پر بھی فانی کی زندگی غم و آلام اور محرومیوں اور مایوسیوں کا شکار تھی۔ فانی کا مزاج بھی ایسا تھا کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی ان کے لیے تلخیوں کا پیمانہ بن گئی اور وہ زندگی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں جہاں سے زندگی ایک مسلسل عذاب اور یہ دنیا ایک مستقل فریب معلوم ہوتی ہے۔ فانی کی پوری شاعری ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں محرومیوں، مایوسیوں اور ناتمام حسرتوں کی دلفگار تصویریں آویزاں ہیں۔ فانی ایک تعلیم یافتہ اور مہذب انسان تھے۔ ان کے اظہار غم میں بھی ایک تہذیب اور رکھ رکھاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے محسوسات پر میر کا اثر ہے اور زبان پر غالب کا، لیکن اس کے باوجود فانی ان دو عظیم شاعروں سے قطعی مختلف ہیں۔ فانی کے یہاں نہ میر کی سی ہمہ گیری ہے اور نہ غالب کا سا تنوع۔ فانی کی فکر کا دائرہ محدود سہی، لیکن ان کی شاعری میں صداقت اور خلوص کی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ فانی کے کلام میں
وسعت نہ صحیح وقار ضرور ہے۔ ان کی شاعری میں ایک وزاداری اور شائستگی ہے۔ ان کے کلام میں شعریت اور تغزل کی کمی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فانی زندگی کو ایک مایوسانہ نقطہ نظر سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں، لیکن اپنی شکست خوردگی سے پڑھنے والوں کو متاثر ضرور کرتے ہیں۔ ہم فانی کے تصور حیات سے چاہے متفق نہ ہوں، لیکن ان کا حزنیہ انداز اور ان کی زخمی روح کی پکار ہم کو ضرور متاثر کرتی ہے اور ہم کو غور و فکر پر آمادہ کرتی ہے۔ فانی کے نزدیک موت زندگی کا نقطۂ اختتام نہیں بلکہ زندگی کا مقصد ہے۔ وہ موت کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور زندگی کو مایوسیوں اور محرومیوں کا سلسلہ تصور کرتے ہیں۔ وہ تو زندگی کو ایک بے معنی چیز اور ایک دیوانے کا خواب کہتے ہیں۔ ان کے کچھ شعر سنیے۔ دنیا میری بلا جانے، مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ اور ایک شعر ہے بہت مشہور ان کا کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ فانی کے یہاں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ اس دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور، اس آپ کی زمیں سے الگ آسماں سے دور۔ اردو شاعری میں تصوف زندگی سے فرار کی صورت میں ابھرتا ہے۔ جہاں حالات قابو سے باہر ہوئے، لوگوں نے تصوف کا وہ لحاف اوڑھ لیا جو عام طور پر بر صغیر میں نظر آتا ہے۔ تصوف کے اسی مجہول تصور نے لوگوں کو جبر و قدر کے مسئلے میں الجھا کر بے عملی کی دلدل میں ڈال دیا ہے۔ جبر و قدر صوفیوں کا محبوب موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں، نہ زندگی نہ موت، جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان تو قدرت کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا ہے۔ جبر کا یہ عقیدہ انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا، سارا اختیار تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ان لوگوں نے وقت کا یہ فلسفہ بھی گھڑ لیا کہ حال کا کوئی وجود ہی نہیں، حال ایک نقطۂ موہوم ہے، اب سے پہلے جو کچھ تھا وہ ماضی کا حصہ بن گیا، اور اب کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ مستقبل ہے۔ پھر حال کہاں ہے جس میں کچھ کیا جا سکے۔ عشق اور زندگی میں فانی کی ناکام حسرتوں نے اور ان کی زندگی کے حادثات نے ان کو بھی اس تصوف کا قائل بنا دیا تھا۔ چنانچہ ان کے یہاں ہم کو ایسے اشعار بہت ملتے ہیں۔ گناہ گار کی حالت ہے رحم کے قابل، غریب کشمکش جبر و اختیار میں ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ جس میں آزادی میں پھونکی تو نے مجبوری کی روح، تو نے جو چاہا کیا
اب یہ بتا ہم کیا کریں۔ ایک اور شعر سنیے فانی کا اسی انداز کا، کہتے ہیں محشر میں جبر دوست سے طالب ہوں داد کا، محشر میں جبر دوست سے طالب ہوں داد کا، آیا ہوں اختیار کی تہمت لیے ہوئے۔ فانی کو غزل کے فن پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ ان کی لفظیات و تراکیب اور اظہار کا فلسفیانہ انداز غالب کے انداز بیان کی یاد دلاتا ہے۔ بقول پروفیسر مغنی تبسم، غالب کے بعد زبان کا ایجاز فانی ہی کے کلام میں ملتا ہے۔ ان کے لہجے میں خود اعتمادی اور قطعیت ہے۔ فانی کے کلام میں ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے وہ قول محال، جسے انگریزی میں پیراڈاکس کہتے ہیں، اس کا استعمال ہے، یعنی متضاد باتوں کو یکجا کر کے ایک معنوی کیفیت پیدا کرنا۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے، یہاں میرے قدم سے ہے ویرانے کی آبادی، یہاں میرے قدم سے ہے ویرانے کی آبادی، وہاں گھر میں خدا رکھے آباد ہے ویرانی۔ ایک اور شعر ہے، عالم جز اعتبار نہاں وہ عیاں نہ تھا، عالم جز اعتبار نہاں وہ عیاں نہ تھا، یعنی کہ تو عیاں نہ ہوا اور نہاں نہ تھا۔ اس طرح فانی متضاد الفاظ جیسے عیاں اور نہاں کے استعمال سے شعر میں ایک خاص طرح کی خوبی پیدا کرتے ہیں۔ زندگی کے حادثات، مایوسیوں اور محرومیوں نے فانی کے مزاج میں قنوطیت پیدا کر دی تھی۔ وہ زندگی سے بیزار اور موت کے آرزومند نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ناگوار اور ظالم نظر آتی ہے، اور اس کا ہر لمحہ ایک عذاب معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ جس کے نزدیک زندگی کا یہ تصور ہو، اس کے لیے ظاہر ہے کہ موت ایک خوشگوار چیز ہی ہوگی جو اس کو زندگی کے آلام و مصائب سے نجات دلائے گی۔ ایسے مایوس فرد کے دل میں آرزوئے مرگ کا پیدا ہو جانا تعجب کی بات نہیں۔ فانی کی شاعری میں ہم بار بار اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ وہ بار بار موت کا ذکر کرتے ہیں اور زندگی سے نالاں اور بیزار نظر آتے ہیں۔ موت اور زندگی میں کوئی فرق نہیں دیکھتے۔ وہ ایک شکوہ سنجی کے سے انداز میں کہتے ہیں، فانی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے یا رب، فانی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے یا رب، موت اور زندگی میں کچھ فرق چاہیے تھا۔ اور کہتے ہیں موت جس کی حیات ہو فانی، اس شہید ستم کا ماتم کیا، موت جس کی حیات ہو فانی، اس شہید ستم کا ماتم کیا۔ فانی موت کے تصور میں بھی حسن اور رانائی کا احساس کرتے ہیں اور اسے گوارا بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو لائے دلہن بنائے ہوئے۔ ایک شعر اور ہے کہ مژدۂ جنت وصال ہے موت، زندگی محشر جدائی ہے۔ اور اب ہم فانی کی ایک مشہور غزل ہزار ڈھونڈیے اس کا نشان نہیں ملتا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے ہم اس کا مطلع
پیش کرتے ہیں۔ ہزار ڈھونڈیے اس کا نشان نہیں ملتا، جبھی ملے تو ملے آستہ نہیں ملتا۔ وہ بدگماں کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، وہ بدگماں کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں۔ مجھے یہ غم کہ غم جاویداں نہیں ملتا، مجھے یہ غم کہ غم جاویداں نہیں ملتا۔ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی۔ وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ تجھے خبر ہے تیرے تیر بے پناہ کی خیر، تجھے خبر ہے تیرے تیر بے پناہ کی خیر۔ بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا، بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا۔ مقطع ہے کہ دیار عمر میں اب قحط مہر ہے فانی، دیار عمر میں اب قحط مہر ہے فانی۔ کوئی اجل کے سوا مہرباں نہیں ملتا، کوئی اجل کے سوا مہرباں نہیں ملتا۔ یہ تو تھی فانی کی غزل، اور اب آئیے ایک ایک شعر کی تشریح ہم کرتے جائیں۔ پہلا شعر ہے مطلع کہ ہزار ڈھونڈیے اس کا نشان نہیں ملتا، جبھی ملے تو ملے آستہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ہی سے اپنے پیدا کرنے والے اور اس عظیم کائنات کے خالق کو دیکھنے کا خواہش مند رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اور اس وسیع کائنات میں پھیلے ہوئے عجائبات کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ وہ جتنا حیران ہوتا ہے اسی قدر ان سب کو بنانے والے کا دیدار کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا ربی ارنی کہنا اسی شدید خواہش کا اظہار ہے، لیکن اس کا جواب لن ترانی ہے، یعنی جیتے جی کوئی انسان خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ نماز انسان کی معراج ہے، جہاں وہ خدا سے بہت قریب ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ جبین نیاز سجدے کرتی جاتی ہے لیکن خدا کا کوئی نشان، کوئی ٹھکانہ اسے نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ عظیم ذات ان مقامات کی قید سے پاک ہے۔ جذب و شوق سے معمور سجدے کرنے والی پیشانیاں تو مل جائیں گی، لیکن وہ مقام نظر نہیں آئے گا جہاں ان سجدوں کا مقصود و معبود متمکن ہے۔ دوسرا شعر، وہ بدگماں کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، وہ بدگماں کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں۔ مجھے یہ غم کہ غم جاویداں نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی غم و مسرت دونوں سے آراستہ ہے۔ عام طور پر انسان مسرتوں سے تو لطف اندوز ہوتا ہے لیکن غموں سے پناہ مانگتا ہے۔ لیکن اس شعر میں فانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میری پریشانی سے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میرے اندر زندگی کے غموں کو سہنے کی تاب و طاقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، میرے لیے زندگی کے غم و آلام کو سہ لینا کچھ مشکل نہیں۔ مجھے شکایت تو یہ ہے کہ مجھے جو غم ملے ہیں وہ عارضی ہیں، آج ہیں تو کل نہیں۔ مجھے تو ایسے غم کی آرزو ہے جو میری زندگی بن جائے۔ مجھے تو غم جاویداں کی تمنا ہے، ایسا غم جو زندگی کے ساتھ لگا رہے۔ یہاں شاید فانی کا اشارہ عشق حقیقی کی طرف ہے۔
اس غزل کا تیسرا شعر ہے، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ شعر ہے۔ فانی کہتے ہیں کہ میں تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آیا ہوں، اسی نے مجھے یہاں بلایا ہے، یعنی خدا میرا میزبان ہے اور میں اس کا مہمان ہوں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مجھے بلا کر میرا میزبان خود کہیں چھپ گیا ہے۔ میری حالت ایک ایسے مہمان کی سی ہے جو اپنے میزبان کو تلاش کر رہا ہے، اور میزبان ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ اگلا شعر ہے، تجھے خبر ہے تیرے تیر بے پناہ کی خیر، بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا۔ فانی کہتے ہیں کہ بہت دن ہوئے، شاید تجھے بھی اس کی خبر نہ ہو کہ میرا دل ناتواں تیرے تیر نظر کا شکار ہو کر یوں گم ہوا ہے کہ ملتا ہی نہیں۔ اور پھر تیرے تیر نظر کو کیا کہیے، وہ تو بے پناہ ہے، اس سے امان نہیں، اس سے بچنا محال ہے۔ اب میرے دل میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ اس سے بچ پاتا، وہ بھی اس کا شکار ہو گیا ہے۔ اس لیے فانی نے دل ناتواں کہا ہے جو بڑی آسانی سے اس کے تیر نظر کا شکار ہو گیا ہے، اور کئی دن ہوئے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب آخر میں اس غزل کا مقطع ہے کہ دیار عمر میں اب قحط مہر ہے فانی، کوئی اجل کے سوا مہربان نہیں ملتا۔ فانی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا سے مہر و محبت کا رواج ہی اٹھ گیا ہے، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمدردی اور دستگیری کرنے والا نہیں ملتا، ہر شخص خود غرض ہے، دوسروں کے دکھ درد کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بے حسی کی وجہ سے اب یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب موت ہی ایک چیز رہ گئی ہے جو ہم کو ان پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ اسی سے کچھ مہربانی کی توقع رہ گئی ہے، ورنہ یہاں تو مہر و مروت کا چلن ہی ختم ہو چکا ہے۔ فانی کی شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کلیات فانی، اس کو ظہیر احمد صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ دوسری کتاب ہے فانی بدایونی، حیات، شخصیت اور شاعری۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے فانی پر، جسے پروفیسر مغنی تبسم نے لکھا ہے۔ تیسری کتاب ہے شرح دیوان فانی، یہ افتخار بیگم صدیقی کی شرح ہے۔ دربار دربار بھی ایک دلچسپ کتاب ہے صدق جائسی کی، اس میں بھی فانی کے حالات ہم کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔